نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی آپ حضرات سے کہ بچے والدین کی تربیت میں ہی پروان چڑھتے ہیں، اور جو والدین کی وہ عادتیں دیکھتے ہیں ان کا دل اور دماغ بالکل صاف اور ایک وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے گھریلو ماحول میں دیکھتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ وہ چیزیں ان کے دل و دماغ پر نقش ہوتی جاتی ہیں، اور پھر بچہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ نوٹ کرنی چاہیے کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسے کام تو نہیں ہو رہے، یا میں کوئی ایسے گھر میں کام تو نہیں کر رہا کہ کل جو کام میں اپنے بچوں میں دیکھ کر کے برداشت نہیں کروں گا۔ اس چیز کا بھی بغور جائزہ لینا چاہیے۔ بچے انسان کے لیے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی قدردانی اسی صورت میں ہوگی جب ان بچوں کی تربیت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگی۔ اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے بخوشی اپنے سروں پہ لی ہیں، اور رات دن کی محنتیں کر کے ہم نے شادی کے انتظام کرائے، رات دن کی محنتیں کر کے ہم نے ہال بک کرائے، یہاں تک کہ یہ ذمہ داریاں لیتے وقت ہم نے ڈھول باجے بھی بجوائے، نوٹوں کی بارشیں بھی کروائیں۔ تو یہ ذمہ داریاں تو ہم نے بڑے شوق سے اپنے ذمہ لی ہیں، تو میرے عزیزو ان ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ اولاد کا ہو جانا، اولاد کا پیدا ہو جانا، یہ تو فطرتی تقاضا ہے، اور اولاد تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ اولادیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں بہت سارے جانور 5 6 4 بچے دیتے ہیں، لیکن اولادوں کا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل چیز اولاد کے آ جانے کے بعد اس کی بہترین تربیت ہے، ورنہ بغیر تربیت کے اولادیں اسی طرح ہیں کہ ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اولاد کی تربیت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نامہ اعمال اس انسان کا بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلا، وہ انسان اگر ایک صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی بھی خیر کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب بنانے والے کو یعنی میت کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے منافع اٹھایا جاتا رہا۔ کیا مطلب؟ کہ مرنے والا اگر عالم دین تھا
مرنے والا اگر کوئی نیک ہستی تھی کہ انہوں نے کچھ ایسی کتابیں لکھی جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہے، تو جب تک مخلوق خدا اس خیر سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کا ثواب برابر مرنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تیسری بات جو میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور صالح اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہے گی، وہ بھی صدقہ ماں باپ کے حق میں چلتا رہے گا۔ یعنی نیک تربیت اگر اولاد کی اولاد جب تک بھی اعمال صالحہ کرتی رہے گی، اللہ پاک اس کا اجر برابر والدین کو بھی پہنچاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اپنے گھر میں وہ سارے طریقہ کار اپنائے جانے چاہیے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ میں اگر نماز پڑھوں اور بچے میرے چھوٹے ہیں تو مجھے چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کم سے کم میں گھر پہ کروں، تاکہ میرے بچے بھی مجھے دیکھ کر کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کا ہم حکم بھی دیں۔ 7 سال میں بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، 10 سال میں کوشش کریں ان کو زبردستی لے جائیں نماز کے لیے، ان کو نماز کی ترغیب دی جائے۔ اگر بچہ ایک دن ٹیوشن نہیں جاتا اور اس کی عمر ابھی 7 سال بھی ہے تو ماں باپ ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح سے کہ کسی طرح بچہ اسکول جائے، کسی طرح بچہ ٹیوشن چلا جائے، کسی طرح بچہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اتنی فکر ہم دینداری کے بارے میں بھی کرتے ہیں؟ کیا اتنی فکر ہم کبھی کرتے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کل کھڑا ہوا تھا، آج کیوں نہیں ہوا؟ بچیاں کل نماز پڑھ رہی تھی چھوٹی، آج کیوں نہیں پڑھ رہی؟ تو میرے عزیزوں، یہ فکر بھی کرنی چاہیے، اور روزانہ کچھ وقت اپنی اولاد کی تربیت کے لیے مخصوص کریں کہ بیٹا 10 منٹ کے لیے مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، 10 سے 15 منٹ کے لیے احادیث مبارکہ اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے۔ اور ہر موقع کی نسبت سے ہم والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کھانا کھانا شروع کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے کیا اعمال کیے؟ مثلاً کہ ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نہیں کیے۔ کھانا بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور پھر کھانا اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اگر برتن بڑا ہے اور سارے مل کے کھا رہے ہیں تو بچوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹا بالکل اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ گھر کا بڑا اگر بلند آواز سے یہ دعا پڑھ دے گا، والد پڑھے گا یا والدہ پڑھے گی تو بچے لازماً پڑھیں گے۔ ایک دن بھول جائیں گے، اگلے دن پڑھیں گے، لیکن ہم بار بار کرتے رہیں گے تو بچے بھی یقیناً پڑھیں گے۔ کھانا کے شروع میں دعا بھول گئے تو بیٹا درمیان میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور کھانا کھانے کے بعد بیٹا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہاتھوں سے اگر کھانا کھایا جا رہا ہے تو انگلیوں کو چوس لینا پیارے نبی کی سنت ہے، اور اس کے آخر میں دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھو کر کے کسی تولیہ وغیرہ سے صاف کر لینا چاہیے۔ بیٹا واش روم جانا ہے تو پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے، واش روم سے پہلے باہر دعا بھی پڑھ لینی ہے، اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے، اور پہلے اندر لیفٹ پاؤں لے کے جانا ہے، پھر رائٹ سائڈ کا پاؤں لے کے جانا ہے، اور جب واش روم سے نکلنا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے، پھر الٹا پاؤں باہر نکالنا ہے۔ بیٹا جب واش روم کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت بات نہیں کرتے کسی سے سوائے خاص کوئی ضرورت کے۔ تو میرے سمجھانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تربیت نہیں کرتے ہوں گے، میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں تذکرہ کریں، خصوصاً جو میرے بھائی باہر رہتے ہیں وہ اس بات کو لازمی سنیں کہ ہر اچھی بات جو نظر آئے بچوں کو بتائیں، بیٹا یہ اچھی بات ہے۔ اور مثلاً آپ باہر نکلے اور کوئی کم کپڑوں میں کوئی خواتین نظر آئی تو اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پہ آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ لازمی بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارے اسلام میں اس طرح پہننا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اگر ہم وہاں سے گزر جائیں تو بچوں کے دل میں کم سے کم اس چیز کی خباثت بیٹھ جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپ کے رکھا جائے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں گے اور روزانہ کی بنیادوں پر کرتے رہیں گے تو کل جب یہ بچے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ ایک سچے مسلمان کی شکل میں گھر میں ماحول بنے گا، آپ کا ایک سچے مسلمان جیسی جھلک نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔